میرے بھائیوں، دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ جب نیک کام کرنے کی توفیق دے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کو شکر کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو اپنا خلیل کہا ہے۔ خود بھی پیغمبر ہیں، بیٹے بھی پیغمبر ہیں، پوتے بھی پیغمبر ہیں، بلکہ ہم سب کے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی دنیا میں تشریف آوری حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ خود میرے نبی فرماتے تھے، اے لوگوں، میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو کیا مانگا؟ ارے مولا، میں وہ درے شہوار، وہ درے یکتا مانگتا ہوں، میری ذریت میں، میری نسل میں اپنے آخری نبی کو پیدا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں۔ کون سا گھر؟ جس گھر کی شان یہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جس جگہ کو منتخب کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، وہ حرم مکی ہے۔ اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کا چکر لگانا عبادت ہے۔ ہر سال پوری دنیا کے کونے کونے سے، پوری دنیا کے چپے چپے سے شمع رسالت کے پروانے، توحید کے متوالے کشاں کشاں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف علاقوں کے رہنے والے، لیکن وہاں جانے کے بعد سب کچھ بھول گئے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، ناخون بڑھے ہوئے ہیں، دو چادریں ہیں، سلے ہوئے لباس کو بھی اتار دیا ہے، اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تو نے اپنے خلیل کی آواز پر ہمیں بلایا تھا، آج ہم تیرے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ تمام کے تمام حجاج، مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کی زبانوں پر یہی کلمات ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور زبانیں، یہ تو زبان قال سے کہتے ہیں، اور زبان حال، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کا پورا جسم کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب قد دعاکا وان تغفر فانت لذاک اہل وان تدرک فمن یرحم سواکا۔ میرے مولا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میرے مولا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی اور چوکھٹ بھی تو نہیں۔ اگر تو نے ہمیں محروم کر دیا، اگر تو نے ہمیں بھگا دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اس شان کے گھر کو، اس عمارت کو بنا رہے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل پتھر لالا کر کے دے رہے ہیں۔ اللہ کے یہ دونوں عظیم پیغمبر اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، اور زبانوں پر ایک ترانہ ہے،
مسلمانوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، اس ترانے کو یاد کر لو، گنگناتے رہا کرو اس ترانے کو۔ میرے اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ ترانہ، بڑا پسند ہے وہ ترانہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں بناتے ہوئے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے مولا، تیری توفیق سے ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری توفیق ہے، اسی کے نتیجے میں ہم یہ سب عمل کر رہے ہیں، تیرے گھر کو بلند کر رہے ہیں، تیرے گھر کو بنا رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، آپ سننے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا، قرآن میں اس کو جگہ دی، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ پیغام اور یہ سبق دیا ہے، اے توحید کے متوالو، اے نبی کے دیوانوں، دیکھو اگر نیک کام کرنے کا موقع مل جائے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق مل جائے، اکڑنا نہیں، سینہ چوڑا کر کے نہیں چلنا۔ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ تو نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں، تم عبادت گزار ہو، بہت اچھی بات ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کی، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی؟ عبادت کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، اس کا تحفظ بہت مشکل ہے، اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو مسجد ہی میں ختم کر کے آ جاتے ہیں، ان نیکیوں کو وہیں پر ختم کر لیتے ہیں۔ خدا را دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، دوسروں کے پیچھے نہ پڑو۔ کس نے حق دیا ہے ہمیں دوسروں کی ٹوہ میں لگنے کا؟ استاذ کو حق ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں، اپنے شاگرد کے بارے میں پوری فکر کرے، ٹوہ لگائے۔ باپ کو حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں ٹوہ لگائے، اپنی اولاد کے سلسلے میں پورا فکر مند ہو، اپنی اولاد کے سلسلے میں ہر طرح جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے، لیکن دوسروں کے عیب اچھالنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، تم عبادت گزار ہو، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگو؟ دعائیں کرو ان کے لیے دعائیں کرو، ان کو سمجھاؤ پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہی نہیں بلکہ استغفار کی کثرت رکھیں، ہر نیک عمل کرنے کے بعد استغفار کا بھی اہتمام کریں۔ استغفار تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں پر ہی تو استغفار کیا جاتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، گناہوں پر ہی نہیں استغفار کیا جاتا، بلکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں استغفار کو داخل کرے، استغفار کو شامل کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، من لزم الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو مسلمان استغفار کی کثرت رکھتا ہے، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے استغفر اللہ یہ کہتا رہتا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ٹینشنوں کے بادلوں کو ختم کر دیں گے، اللہ تنگیوں میں آسانی پیدا کر دیں گے، اللہ ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کریں گے ہمارے خیال بھی وہاں تک نہیں جا پائیں گے۔ تو کیا کریں گے؟ دو عمل اپنی زندگی میں خاص طور پر داخل کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں،
ان کی قوم 950 سال تک بے ایمانی کرتی رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہو رہے. کیا کہہ رہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میری قوم کے لوگوں، گناہ کرتے کرتے، شرک کرتے کرتے تمہاری عورتیں بانجھ ہو گئیں، آسمان سے بارش کا نزول بند ہو گیا. آؤ آؤ، میرا مولا انتظار کر رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں. میرا مولا تو انتظار کرتا ہے. کہو تو استغفر اللہ اذنبت، میرے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے مولا مجھے معاف کر دے. میرے مولا کو اتنی حیا آتی ہے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. میرا بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی معبود ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دیکھو مجھ سے کہہ رہا ہے میرے مولا مجھے معاف کر دے. میرے مولا فوراً معاف کر دیتے ہیں. آؤ میرے بھائیوں، آؤ، ہم نے گناہوں سے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا. آؤ آؤ، اللہ سے مغفرت چاہیں اور شکر ادا کریں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور اکابر علماء تشریف لانے والے ہیں. جیسے ہی وہ آئیں گے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے. اللہ فرما رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں اہل ایمان سے، وسارعوا، جلدی کرو، ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ، تیز بھاگو. کیوں؟ پتہ ہے کب اس دنیا سے چلنا پڑ جائے، کب اس دنیا سے. ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں. ہم نے کتنے جوانوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے زمین میں دفنا دیا. ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے. اس لیے اللہ کیا کہ وسارعوا، مسارعت کرو، مقابلہ آرائی سے کام لو. ہم مقابلہ ہم بھی کرتے ہیں مقابلہ، لیکن ہم مقابلہ کس چیز میں کرتے ہیں؟ ہمارے مقابلہ کرنے کا انداز دوسرا ہے. اچھا انہوں نے ایسی شادی کی ہے، ہم تو ان سے بڑی شادی کر کے ہم دکھائیں گے، چاہے سود پر پیسہ لینا پڑے ہمیں. ہم مقابلہ آرائی کس میں کرتے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، اپنے انداز کو بدلو. حضرات صحابہ بھی مقابلہ آرائی کرتے تھے، لیکن وہ نیکیوں کو حاصل کرنے میں مقابلہ آرائی کرتے تھے. جنت میں 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں جنت میں؟ 8 دروازے. ہر انسان کو بلایا جائے گا. جس انسان پر جس عبادت کا غلبہ ہوگا، اسی عبادت کے نام کا دروازہ ہے، اسی سے اس کو بلایا جائے گا. ایک شخص ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، لیکن نمازوں کا بڑا عاشق ہے. وہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز میں نہیں چھوڑوں گا، نماز، اور میں نماز چھوڑ دوں. وہ یہاں تک ہے کہ میرے گھر میں اسی کو رہنے کا حق ہے جو نماز پڑھے. اتنا عاشق ہے وہ نماز کا. میرے نبی کے فرمان کے مطابق، اے میرے بھائی، میرا اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کے عاشق ہیں. کل آخرت میں ایک جنت میں دروازہ باب الصلاۃ، اس کا نام ہی نماز کا دروازہ، اس دروازے کا نام نماز. اللہ کہیں گے آؤ میرے بندے، آؤ، تم نماز بہت پڑھا کرتے تھے، بڑے عاشق تھے تم نماز کے، آؤ آؤ، باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. ایک شخص نمازوں کا بھی عاشق ہے، لیکن روزوں کا بڑا عاشق ہے. وہ صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ تو ایام 20 کے بھی روزے رکھتا ہے. ہر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے روزے ہیں. 13 تاریخ،
14 تاریخ 15 تاریخ، یہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 3 تاریخیں، ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ وہ ایام بیز کے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بقرعید کے موقع پر بھی پورے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، یعنی نمازوں کا روزوں کا بڑا اہتمام ہے، روزوں کے بڑے عاشق ہیں۔ اللہ نے ایک دروازے کا نام یہی رکھا ہے، آؤ میرے بندو، تم روزوں کا بہت اہتمام کرتے تھے، آؤ باب الریان سے تم داخل ہو جاؤ۔ غرض باب الصدقہ، بہت 8 دروازے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ باب الصلاۃ سے بھی بلایا جا رہا ہے، باب الریان سے بھی بلایا جا رہا ہے، باب الصدقہ سے بھی بلایا جا رہا ہے۔ آؤ باب الصلاۃ، باب الریان، باب الصدقہ، تمام دروازوں سے ان کو صدا دی جا رہی ہے، آؤ تم مجھ سے داخل ہو جاؤ، آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ میرے نبی سے سوال کیا صدیق اکبر نے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں صدیق اکبر وہ تم ہی ہو جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے۔ کتنا اونچا مقام، لیکن اللہ سے کتنے ڈرتے تھے۔ کیا یا لیتنی کنت عصفورا، اے میرے اللہ مجھے کوئی پرندہ بنا دیتا، مجھ سے حساب ہوگا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ آؤ میرے بھائیوں، بہت لمبی غفلت کی چادر تان رکھی ہے، گناہ کرتے کرتے ہم گناہوں کے عادی ہو گئے۔ اللہ ان حفاظ کی برکت سے، ان قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ عذاب کو روکے ہوئے ہے، ورنہ ہمارے کالے کرتوت، ہماری راتوں کو سیاہ رات میں، اندھیرے میں ہم کس قدر اللہ کی نافرمانی میں تلے رہتے ہیں۔ ہم تو دن میں بھی اللہ کی نافرمانی میں تلے رہتے ہیں۔ ان حفاظ کی برکت سے اللہ عذاب ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ فرمانے مسارعت کرو، جلدی کرو، کیوں؟ کس کام کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم سفر میں ہیں میرے بھائیوں، میرے نبی نے بھی فرمایا اپنے آپ کو مسافر سمجھو۔ ہم کتنے ہی مضبوط مکان بنا لیں لیکن رہ نہیں پائیں گے ہمیشہ، ایک دن اس مکان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم مسافر ہیں، ہماری منزل کیا بتا سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتا سکتے ہیں ہماری منزل کیا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے بھائی کیا ہے ہماری منزل؟ نہیں ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل اللہ کی مغفرت ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا تمہاری منزل کہاں تک ہے یہ نہیں پتا تم بے وقوف آدمی ہو، میاں سفر کر رہے ہو، گھر کو چھوڑ کر آئے ہو، کرایہ دیا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟